زندگی کا ایک بہت بڑا ہائی جیکر ہماری عادات ہیں۔ زیادہ تر عادات لاشعوری طور پر بنتی ہیں، لیکن جب شعور آتا ہے تو ہمیں یہ انتخاب یا چوائس مل جاتا ہے کہ کس عادت کو اختیار کیا جائے۔ بعض لوگوں کی شخصیت تو بہت شاندار ہوتی ہے، لیکن عادات ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض کے والدین کا بہت نام ہوتا ہے، لیکن اولاد میں وہ عادتیں نہیں ہوتی۔ بعض خود بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا برتاؤ ملازموں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض عادتیں نسلوں تک چلتی رہتی ہیں۔ بعض پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان کی عادات بادشاہوں والی ہو جاتی ہیں۔ عادات یا تو انسان کو بنا دیتی ہیں یا تباہ کر دیتی ہیں۔ انسان پہلے عادات کو بناتا ہے، پھر وہی عادات انسان کو بناتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں جذبات بھی بہت بڑا ہائی جیکر ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کا اظہار وقت پر نہیں کرتا، پھر ایک عمر گزر جانے کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس وقت سوائے عزت کو خاک میں ملانے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمر کے آخری حصے میں جذبات میں آ کر شادی کر لیتے ہیں، یا میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یوں وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا دیتے ہیں۔ اپنی سمت درست رکھنے کے لیے اپنے ہائی جیکروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ کتابیں آدمی کی سمت بدل دیتی ہیں۔ بعض اوقات کتاب کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس تقدس و احترام کی وجہ سے زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سچی طلب، تلاش، محبت اور عدم سمت بدل دیتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اپنی زندگی میں بہت کم روٹی کھائی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں گندم کھائی تھی تو میری کیا مجال کہ میں اس مقدار سے زیادہ گندم کھاؤں۔ یہ ادب کی انتہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو بندے کی زندگی میں اچھے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی سوچ کو مثبت کر دیتے ہیں۔ پھر اس مثبت سوچ کے ذریعے دوسروں کو اچھائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لالچی انسان کے پاس لالچ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو لالچی بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس سخی انسان دوسروں کو اپنی اچھی عادات منتقل کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے نصیحت کرتا ہے۔ خاموشی سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ والی لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ملنے سے اندر کی کمینگی اور اندر کا عامیانہ پن جاگ جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے ملنے سے اندر کی روحانیت جاگ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ملنے سے حیا آ جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ایک شخص اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا، ایک دم نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا یہ اچانک کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میری زندگی میں پیر صاحب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، کون سے پیر صاحب؟ ہمیں بھی ان سے ملواؤ۔ اس نے جواب دیا، میرے پیر صاحب میری بیٹی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی میں موجودگی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب تک اپنے علم اور ادب کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں گے یہ قائم رہے گا، لیکن جب یہ سمجھیں گے یہ میرا کمال ہے تو پھر ناکامی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رول ماڈل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا، ہماری جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار، آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام عمر بن حشام ابو جہل تھا اٹھا اور چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کو یقین نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا، میں تلوار لینے جا رہا ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین ہے کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تلوار لاتا ہوں۔
اور اس لشکر والوں کی گردنیں اڑا دوں گا، مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر میں لا الہ الا اللہ قبول کرنے کا کہوں تو؟ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میرے باپ داداؤں کا جو دین ہے وہ یہ نہیں ہے، میں ایک خدا کو نہیں مان سکتا۔ لیکن اسی محفل میں ایک 9 سال کا بچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مانوں گا۔ اس کے بعد ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں مانوں گا۔ گھر کے چند اور لوگ یہ دعوت تسلیم کرتے ہیں۔ عظمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر والے آپ کو مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے درست ترین سمت فراہم کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو سمت دیجیے، کیونکہ یہ ایک بار ملی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ قدرت کا عطیہ ہے جو ایک بار آ گیا پھر نہیں آئے گا۔ انہی لوگوں کا نام زندہ رہے گا جو اچھے کام کریں گے۔ اس کے لیے دلوں میں زندہ رہنے والے کا کام کیجیے۔ اپنے اندر سوال پیدا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر یہ سوال دل میں آ گیا تو پھر یہ زندگی نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ سوال نہیں ہوگا تو پھر گھڑیاں گزریں گی، دن گزریں گے، ہفتے گزریں گے، مہینے گزریں گے اور زندگی بھی گزر جائے گی۔ آخر میں صرف ایک چیز ہوگی، کاش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاش اور افسوس سے بچائے، آمین۔